اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رائٹ ٹو انفارمیشن جو قانون ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ یہ جو قانون ہے سابقہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پاس کیا تھا اور اس کا اطلاق تمام اداروں پہ تھا، سرکاری اداروں پر۔ اس کے لیے باقاعدہ انفارمیشن آفیسر بھی مقرر کی گئے تھے تاکہ شہری جو ہے وہ اپنے معلومات لے سکیں اپنے ادارے کے بارے میں۔ اگر ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے کوئی کیسز کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے یا کچھ، تو ان کو معلومات حاصل ہو۔ حال دو کہ اس قانون کے ذریعے جو ادارے ہیں معلومات اس طرح نہیں دے رہے جس طرح ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی ایک اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا اور اس پہ ایک حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ میرا آج کی لاگ کا جو بنیادی مقصد ہے کہ میں آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے بات کروں۔ یہ پلندہ ہے، کم و بیش اپریل میں درخواست دی تھی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں کہ مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے حیثیت شہری۔ یہ میرا حق بھی ہے، کسی کا بھی حق ہے کہ وہ درخواست دے، سمپل درخواست دے، شہادت کا بھی جمع کرائے اور معلومات حاصل کرے۔ اس بارے میں بڑی واضح احکامات ہے کہ 15 دن کے اندر، 10 سے 15 دن کے اندر معلومات دیتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو پھر رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن میں درخواست دینی ہے۔ حال دو کہ وہ اتنا ابھی فعال نہیں ہے، کچھ ممبرز نہیں ہیں، لیکن کسی حد تک کام کر رہا ہے۔ لیکن ہر چیز ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن پہ نہیں جا سکتے، جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ میں یہ درخواست میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، آپ کے ساتھ اس پہ ویلاگ کے آخر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ میری معلومات کیا تھی۔ میں نے 6 اپریل 2023 کو ایک درخواست دی تھی جس کی دائرے جو نمبر ہے وہ 848، اور یہ اس میں ڈسٹرکٹ چونکہ تھرو پراپر چینل ہوتا ہے یہ معاملہ، تو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس پشاور سے میں نے سال 2022 میں انہوں نے جتنی ایکٹیویٹیز کی، سرگرمی، کھیلوں کی سرگرمیاں، اس کے بارے میں معلومات طلب کی تھی کہ وہ دے دیں۔ کتنے ٹورنامنٹ آرگنائز کیے تھے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس پشاور نے سال 2022 میں، پلیئر کتنے تھے، کتنا ٹی اے ڈی اے دیا گیا، آرگنائز جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کتنی کیے، اور ڈی ایس او آفس میں کتنے لوگ تھے، ان کے اہلکار کون ہیں، اور اسی طرح کتنوں کا بھی فارغ کیا گیا، اور سال 2022 میں کتنے کلب انہوں نے رجسٹر کیے۔ اپریل سے لے کے آج اکتوبر کی 6 تاریخ ہے، آج تک مجھے یہ معلومات نہیں دی گئی۔ وجوہات بہت ساری ہے، لیکن سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ جسے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس پشاور نے کوئی کام نہیں کیا سال 2022 میں۔ چند ایونٹس اگر ہوئے ہیں تو وہ ڈائریکٹریٹ نے کیے ہیں، 1-2 ایونٹس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیے ہیں، وہ بھی نشئی کے جو نشئی لوگ تھے ان کی بحالی کے لیے انہوں نے خود ارینج کیے تھے، اور یہ باقی خیر خیریت تھے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس میں بھرتیوں کے حوالے سے میرا کچھ کنسرن ہے۔ کچھ مخصوص لوگ لیے گئے، ڈیوٹی انہوں نے نہیں دی، تنخواہ نہیں دی گئی، اور ریکارڈ میں شو کیا گیا کہ صاحب جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن معلومات ابھی تک میرے ساتھ شیئر نہیں کی گئی کہ یہ کون صاحب تھے جنہوں نے ڈیوٹی دی اور ڈیوٹی نہیں دی اور تنخواہ لیتے رہے ہیں۔ یہ ابھی معلومات تک ہے
معلومات تک رسائی قانون کے تحت یہ دینا ہے، لیکن کوئی نہیں دے رہا۔ اسی طرح کلبس کے حوالے سے کہ جو کلب ہے، کتنے کلب رجسٹرڈ ہوئے ہیں سال 2022 میں، اس پہ کتنی جگہوں پہ کلب ہے، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ کت لیول کے کلب ہے۔ ان کی کیٹیگرائز کرنا بھی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی ذمہ داری ہے۔ کلب لیول کی سرگرمیوں کو دیکھنا بھی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی ضلع کا ہو، پشاور کا ہو، مردان کا ہو، تورغر کا ہو، سوات کا ہو، یہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی ذمہ داری ہے۔ سال 2018 کی جو سپورٹس پالیسی ہے اس کے مطابق یہ ڈسٹرکٹ سپورٹ جو DSO حالدو کہ جو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن ان کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ چیک کرے کہ کتنے کلب نئے بنے ہیں، ان میں دی جانے والی سہولیات کس معیار کی ہے، اور ان کو کیٹیگرائز کرنا بھی یہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی ذمہ داری ہے۔ تبھی یہ معلومات ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس پشاور دینے سے انکاری ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ 5-6 ایکٹیویٹیز ہے جنہوں نے کی ہے، جس میں زیادہ تر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے اور ڈائریکٹریٹ کی ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس پشاور نے کوئی سرگرمی نہیں۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا سروس اسٹرکچر کیا ہے، یہ تو بڑی الگ کہانی ہے، لیکن اس بارے میں معلومات تک رسائی قانون کے ساتھ یہ سب شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس سے پتہ کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں کیا ہے، آیا انہوں نے کوئی ٹورنامنٹ آرگنائز کی ہے، کوئی سپورٹس کی سرگرمی، فٹ بال کی، والی بال کی، بیڈمنٹن کی، ایتھلیٹکس کی، باکسنگ کی، کوئی سرگرمی انہوں نے ارینج کی ہے یا نہیں پلیئرس کے لیے۔ اگر نہیں کی تو وجہ کیا ہے؟ کیا فنڈ نہیں ہے، یا یہ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، صرف سرکار کی نوکری چاہتے ہیں، تنخواہیں چاہتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کرنا نہیں چاہتے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوئی بھی درخواست دے، اس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انفارمیشن قانون کے تحت اگر ادارہ معلومات نہیں دیتا تو اس پہ رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن جرمانہ لگاتا ہے، جو کہ 25,000 روپے ہے۔ آج تک بہت کم اس طرح ہوا ہے کسی ادارے کو جرمانہ ہوا ہو، لیکن میں اپریل سے لے کے آج تک اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، اگر 7 ماہ میں کوئی معلومات گزشتہ سال کی نہ دے تو آپ اندازہ کریں کہ سرکاری اداروں بالخصوص کہ میں سپورٹس کے حوالے سے بتاؤ کروں تو سپورٹس کے اداروں کا حال کیا ہے۔ شکریہ۔